السلام علیکم. ایک نئے ٹاک شو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں. ایک گزارش پہلے شروع میں کرتا چلا جاؤں کہ ایسے شو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں دنیا جہان میں. ایک کمپیئر ہوتا ہے, مہمان ہوتا ہے, ان سے گفتگو کی جاتی ہے. اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈفرنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو پسند آئے تو ہم چلاتے رہیں گے, آپ کو نہ پسند آئے تو اپنی ٹی وی اسکرینوں پہ ٹماٹر ماریں تو ہم اس پروگرام کو بند کر دیں گے. پہلے پروگرام کے لیے میری خواہش پہ, میری درخواست پر بہت مشکل سے ہم نے پھر سے مدعو کیا ہے دو ایسی شخصیات کو جن میں ایک کو گفتگو کا بادشاہ بھی کہتے ہیں. ادب کی دنیا میں دو بہت بڑے نام, ڈرامز میں, افسانے میں, شارٹ سٹوری, ناول, ریڈیو, ٹیلی ویژن, حتیٰ کہ فلموں تک انہوں نے ایک مقام ایسا حاصل کیا ہے جس کا کوئی پیرلل نہیں ہے. جناب اشفاق احمد صاحب, آپ بانو قدسیہ, آپ کو اپنی شکل سے بچانے کے لیے, تاکہ آپ تنگ آ گئے مجھے دیکھ دیکھ کے, ہم نے کچھ مہمان ادھر بھی بٹھائے ہوئے ہیں. آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ یہاں پرائڈ آف پرفارمنس کے رائٹرز بھی بیٹھے ہیں, نقاد بھی بیٹھے ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس کے ایکٹرز بھی بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں, کرٹکس بھی بیٹھے ہیں. وہ ایسے کرٹک جو ہر ٹی وی پروگرام کو دیکھ کے اگلے ہفتے اس کی کافی چاڑ لاتے ہیں. پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ میں گفتگو شروع کروں گا, اس کے بعد ہم سب مل کے اپنے مہمانوں کی شخصیت دریافت کرنے کی کوشش کریں گے جس حد تک بھی ہو سکتی ہے. پہلا سوال جناب اشفاق صاحب کی طرف. سر جی, ایک آپ نے فلم بنائی تھی دھوپ اور سائے, بلیک اینڈ وائٹ تھی. اس کا ایک پوسٹر نکلتا تھا ایڈورٹائزمنٹ کا کہ یہ فلم مت دیکھیں اگر یہ آپ چاہتے ہیں. تو لوگوں نے نہیں دیکھی. یہ آپ نے کہ خواہش کیوں پیدا ہوئی فلم بنانے کی؟ میں اصل میں اس زمانے میں بہت سی فلمیں دیکھا کرتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ یہ جو فلمیں بنا رہے ہیں یا جن کو یہ فلمیں سمجھ رہے ہیں یہ دراصل فلم نہیں ہے. اچھا. کیونکہ فلم کا بہت کامیاب ہونا یا باکس آفس پہ ہٹ ہو جانا یہ تو اس کے گہرائی اور گہرائی کی دلیل نہیں رکھتی. اچھا. یہ تو عوام الناس کو ایک چیز بے شمار پسند آ گئی اور انہوں نے اسے پسند کر لیا تو آپ نے اس کو نقادوں نے ٹھہرا دیا اس کا ترا امتیاز اور معیار کی لکیر کہ چونکہ یہ بہت سارے لوگوں نے دیکھی اس لیے یہ کامیاب. اچھا. فلم اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ اور اپنی ساری ڈیلیکیسیز کے ساتھ اور جس میں اس کے کردار جو ہیں وہ انسانوں جیسے نظر آئے. اب تک جتنی فلمیں بن چکی تھیں یا اب بھی بن رہی ہیں اس میں انسان سے انسان بات نہیں کرتا, جملے سے جملہ بات کرتا ہے. اچھا. وہ اپنے جملے سے نکال کے پھینکتا ہے, وہ دوسرا کہتا ہے, دوسرا جملہ نکال کے پھینکتا ہے اور جس کا جملہ جیت سے وہ تالی بج جاتی. میں یہ چاہتا تھا کہ عام روزمرہ زندگی کے اچھے اچھے, دکھی, دبلے, پتلے, موٹے, ہر طرح کے کردار جو ہم کو محلے, بازار, گلی, کٹڑی میں نظر آتے ہیں اسے دکھایا جائے اور اس کے ساتھ گلیمر اس طرح کا وابستہ نہ کیا جائے جیسا کہ بندے کے انداز میں فلم والے پیش کرتے. چنانچہ وہ میں نے فلم بنائی. نہ آ رہا واپس فلم پہ کا آپ نے منع نہیں کیا کہ یہ کام نہ کریں, اس میں مال بھی خرچ ہوگا, اس میں ہلکی پھلکی رسوائی بھی ہوگی, ہلکی پھلکی کو بےزتی ہونے کے بھی چانسز ہیں. کوئی آپ نے کوئی یہ ہلکی پھلکی آپ ایسے ہی لگا رہے ہیں, اس میں تو ماشاءاللہ ایسی بےزتی. اچھا تم آپس یہ پوچھ رہے, میں نے اسے ساتھ شامل کر دیا. ہاں جی. آپ بات اتنی ہے کہ جس چیز سے کسی کو منع کرنا چاہے نا جی اور آپ کو یقین ہو کہ میں منع کر رہی ہوں وہ کام اس کو ضرور کرنے دیں. اچھا. اس سے وہ بڑی جلدی منع ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو کفن لگائیں گے, اسے منع کریں گے اور بار بار روکیں گے تو پھر بڑے سال لگ جاتے ہیں. اچھا. تو ایک بار اس کو کر کے دیکھ لینے دیجیے, ان کو شوق تھا بنا کے دیکھ لیں. لیکن آپ مجھے اور پھر ایسا منع ہوا کہ اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ یہ میرے بس کا روک. ابھی مستنصر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ فلم دیکھی ہے اور وہ کہتے تھے کہ پورا ہاؤس فل تھا. وہ بتائیں گے وہ کب آپ نے دیکھی؟ میں اپنا شمع سنیما تھا یہاں پہ, تو وہاں پہ میں گیا کیونکہ خان صاحب کی تحریروں کے ہم بہت مداح تھے, اب بھی ہیں کسی حد تک. تو ہم گئے فلم دیکھنے تو 6 آدمی تھے کل گیلری میں اور وہ بہت ہی, اس کے بعد انٹرول کے بعد 2-3 چلے گئے. اس میں میرا ایک جو ہے سوال خان صاحب سے وہ یہ ہے کہ اوور آل ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں فلمز کے
تو دنیا بھر میں جہاں بھی جس کو آرٹ مووی اوور آل کہا جاتا ہے، جب یہ بنائی جاتی ہے تو اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹس بڑے ساؤنڈ ہوتے ہیں اور تبھی وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. اگر فلم میں ٹیکنیکل ایسپیکٹس مثلا کیمرہ کوالٹی ہو، ساؤنڈ ٹھیک نہ ہو، ایکٹنگ میں کہیں جھول ہو، ایڈیٹنگ میں ہو، اچھا یہ ساری چیزیں دھوپ اور سائے میں تھیں. میرا خیال ہے کہ اس کے فیلئر کی ایک وجہ اس کے ٹیکنیکل جو ایسپیکٹس تھے ان کا فیلئر بھی تھا. ظاہر ہے یہ بھی ایک بات تھی. اصل میں ہمارے پاس اکوپمنٹ تھا نہیں، اسٹوڈیو والے قریب گھسنے نہیں دیتے تھے، اور جس سے ہم نے کیمرہ مانگا وہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کو ہم نے رسیاں باندھ کے سوکھی، اس کا لینس گر جاتا تھا تو وہ سوکھی کی رسی باندھ کے اس کو فٹ کر دیا اس کے بھی. اور اسٹوڈیو والے ہمیں اس فلم کو ڈیولپ کر کے نہیں دیتے. اور میرے سامنے یہ سوال تھا کہ آیا ان مشکلات کے پیش نظر مجھے بنانا چاہیے؟ اگر میں سمجھدار آدمی تو میں طارڑ ہوتا تو بات کرتا کہ چونکہ مجھے فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں اور میرے پاس وہ ساری جو انٹرنیشنل لیول کی اکوپمنٹ نہیں ہے تو مجھے سلام کرنا چاہیے. اچھا میں ایسا ضدی آدمی کہ میں نہیں اس میں ہار مانتا تھا کہ یہ میں ضرور کروں گا، اور ایک رنگ کا مجموع تو 100 ڈھنگ سے. جی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اشفاق صاحب، خیر ہم یہ اس فلم میں مال کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی پیسے لمبے چوڑے ہیں نہیں، یہ مجھے پتہ ہے، یہ پکی بات ہے نا جی. کافی حد تک یہ مال کو اپنا بھی غرق ہوا اس میں؟ جی نہیں. اچھا یہ بڑی آپ نے ذہانت ہمارے پاس تھا ہی نہیں. میرے پاس 1300 روپے تھے، وہ بیچ میں لگا گئے، لیکن وہ تو زیادہ نہیں ہے. اس فلم پہ کل 80,000 روپے خرچ ہوا. اچھا سارا نیگیٹو پازیٹیو ریکارڈنگ سب کچھ سارا 80,000 روپے میں پرنٹ ایک نکلا تھا. جی تو اس 80,000 بھی شاید زیادہ تھا، لیکن وہ ہمارے جو پروڈیوسر تھے جنہوں نے پیسہ لگایا، ثناء اللہ صاحب اور ایک اور صاحب تھے، چودھری ثناء اللہ ایک اور تھے، وہ خیر انہوں نے کوئی اس میں مائنڈ نہیں کیا. ملتے رہے آپ بہت محبت کے ساتھ، زیادہ وہ اس لیے کہ وہ ان کو دکھ اس کا کہ جب میرا منہ اترا ہوا تھا تو کہنے لگے ہمارا تو چلو پیسہ گیا، اس بیچاری کی نیک نامی 4 آدمی جیسے طارڑ کہہ رہا تھا کہ ہم ان کی تحریر کو پسند کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں کسی حد تک، تو یہ کسی حد تک کی شرط جو تھی یہ اس فلم کی وجہ سے باقی رہ گئی. اب مجھے بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ پاپولر نہیں گئی، اور پاپولر ٹھہرنا تو ایک پسندیدگی کی نشانی ہے نا. تو میں سے سوچا کرتا ہوں کہ دیکھو بال جبریل کے مقابلے میں بانگے دور بہت زیادہ بکی استاد امام دین، تو اس کو ادب کے طالب علموں کو اور استادوں کو توجہ دینی چاہیے کہ چونکہ بانگے دول زیادہ بکی ہے اس لیے وہ بال جبریل سے بہتر کیا اور بانگے درا سے بہتر کتاب. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بہتر کتاب نہیں ہے، کیونکہ باکس آفس کے اوپر ہونا ایک بہت اچھی بات ہے، نہایت خوش آئند بات. ٹھیک ہے خوش جب آپ کے یہ آرگومنٹ سن کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ الیکشن اچھی لڑنی چاہیے بڑے خلوص اسٹائل کے ساتھ، جیتنے کا نہ ووٹ سارے دوسرے کو پڑ جائیں. بسم اللہ. لیکن مجھے صرف ایک بات کی اس فلم کو بنانے میں خوشی ہے کہ اس سے کیوں لیا ہمارے پڑوسی ملک نے، اور اس کے بعد وہ کافی دیر بعد 5-6 سال بعد 8 فلمیں بنانا شروع کی، اور یہ فلم اس کی توجہ کا باعث بنی. ہمارے یہاں نہیں بنی، ابھی تک نہیں بنی. امجد اسلام صاحب پھر ہم نے، میں معافی چاہتا ہوں، پھر ایک حسرت جو پوری تھی وہ ٹیلی ویژن آ گیا سن 64 میں. تو پھر میں ان زمانے میں جوان تھا اور ایسی امنگی تھی کہ ایسے کام کیا جا سکتے ہیں. یہاں پھر دل کھول کے ایکسپیریمنٹس بھی کیے، مار بھی کھائی، خوشیاں بھی حاصل کی، پسندیدگی کی معیار پہ بھی پورا اترا، اور ناپسندیدگی کی اسٹیج پہ بھی سویا. حسرتیں جو تھی وہ آپ نے پوری کر لی. امجد صاحب وہ نہیں، اسی فلم کے حوالے سے ایک واقعہ ہم نے سنا تھا، میں چاہتا ہوں اشفاق صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھ ہی لیں.